تو لوگوں دو قصے آپ قرآن سے سن چکے، دو عاشقوں کے قصے قرآن سے سن چکے، اور ان کی اللہ کی بارگاہ سے جو تربیت ہوئی ان کی تکمیل کے لیے وہ بھی سن چکے۔ اب ایک تیسرے عاشق کا قصہ قرآن سے سنو، تیسرے عاشق کا سنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شب معراج، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر لا کر بٹھا دیا، وہاں لا کر بٹھا دیا۔ ثم دنا میں نے بیان کیا تھا، لوگ ترجمہ کرتے ہیں فقط دنا کے قریب ہوا، یہ کامل ترجمہ نہیں ہے، ناقص ہے۔ دنو اسی سے دنی، اسی سے دنیا، اسی سے ادنا، یہ وہی دنا کا فعل ہے۔ دنا کا معنی صرف قریب ہونا نہیں، یاد رکھ لیں، دنا کا معنی ہے اوپر سے نیچے اتر کے قریب ہونا۔ دنیا کو اس لیے دنیا کہتے ہیں کہ یہ نیچے ہے، اعلیٰ اور ادنا، ادنا نیچے، اعلیٰ اوپر، فرمایا ثم دنا، وہ اپنی جگہ سے نیچے اتر کے عاشق کے قریب ہوا اور محبوب کے قریب ہوا، حضور کے قریب ہوا، نیچے اتر کے۔ پھر فرمایا فتدلی، پھر ترجمہ مترجمین کرتے ہیں اور مفسرین، پھر وہ اور قریب ہوا۔ ان کے ترجمے حق، میری تو کوئی مجال نہیں کہ میں کوئی کلام کہوں، میں تو اپنی بات کرتا ہوں۔ فتدلی کے اور قریب ہوا، نہیں یہ بھی ناقص ہے، تدلی تدلیہ سے ہے، تدلی تدلیہ سے ہے، اور تدلیہ کا معنی ہے نزول من علو الی سفل، پھر اونچائی سے نیچے اتر کے آنے کو تدلیہ کہتے ہیں۔ فرمایا فثم دنا، پھر وہ نیچے اتر کے آیا اور حبیب کے قریب ہوا۔ فتدلی، پھر وہ اور نیچے اترا، دو بار نیچے اترا۔ مطلب کیا تھا؟ وہ فرما رہا تھا حبیب وادی مکہ سے چل کر، حرم کعبہ سے چل کر مسجد اقصیٰ تک تو چل کے آیا ہے، مسجد اقصیٰ سے چل کے سدرۃ المنتہا تک تو چل کے آیا ہے براق پر، سدرۃ المنتہا سے چل کر اس مقام پر رف رف اور نقطۂ نور میں تو چل کے آیا ہے۔ محبوب یہاں تک نیچے سے اوپر آنے کا سفر میری خاطر تو نے کیا، اب تو رک جا، اس سے آگے اوپر سے میں اتر کے آتا رک جا حبیب، رک جا، اب میں اتر کے آتا ہوں، میں محبوب اور اتر کے آتا ہوں۔ اتر کے دو بار آیا، اور اتر کے دو بار آیا، قربت کی، اور قربت کر کے فقان قاب قوسین او ادنا۔ ارے حضرت موسیٰ کی، آدم علیہ السلام کی قربت تو فقط قربت جنت تھی، ہائے ہائے ہائے، وہ تو ابھی اگلی قربتوں کے ہیلے تلاش کرتے پھرتے تھے، ان تکونا ملکین، اور اونچی قربت کے لیے ابھی تو تلاش میں تھے۔ ان کی قربت قربت جنت تھی، اور اے عاشق موسیٰ آپ کی قربت قربت طور تھی، کلام سنا تھا، دونوں ملنا چاہتے تھے، رب اتر کر کسی کو لینے نہیں آیا تھا، نہ اتر کے آدم کو لینے آیا تھا، نہ اتر کے موسیٰ کو لینے آیا تھا، ارے وہ تو ایک بار اترا محمد کی طرف، پھر دوسری بار دوبارہ اترا مصطفیٰ کی طرف، اتر کے آیا، قریب کیا۔ یہ قربت جنت سے بلند تھی، یہ قربت طور سے بلند تھی، یہ قربت آدمی سے بلند تھی، یہ قربت موسیٰ سے بلند تھی، ارے یہ قربت محمدی تھی۔ جب اس مقام پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے تو فقط کلام سنا تھا تو دیدار کی طلب ہوئی، وہی آزمائش یہاں بھی کی، ہائے ہائے ہائے،
موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ اپنی بات سنائی. اللہ نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام سے بھی بات کی. لا تقربا هذه الشجرہ، بات کی، کلام کیا. میرے عاشق کو اس درخت کے قریب نہ جانا. آواز، میٹھی میٹھی آواز سن لی تھی. آواز سن کر اس دن سے عاشق پریشان تھے کہ اب قربت اور بڑھے اور معاملہ دیدار تک پہنچے. حضرت موسیٰ کو طور پر بلا کے کلام کیا، کلمہ، کلام کیا. آواز میٹھی میٹھی سرگوشی سن لی تھی. اسی سرگوشی نے تو بےتاب کر دیا تھا. ہائے ہائے، سنا نہ ہوتا تو چاہا نہ ہوتا، سنا نہ ہوتا تو چاہا نہ ہوتا. اسی سننے نے تو تکنے پر آمادہ کر دیا، آرزو کر دی. اب وہی آزمائش یہاں بھی تھی. قاب قوسین ادنیٰ کی اس عجیب قربت پر بٹھا کر وہی بات، وہاں کلمہ، وہاں کلام کیا تھا. یہاں فأوحى إلى عبده ما أوحى، قریب بٹھا کر یہاں بھی مصطفیٰ سے کلام کیا. میٹھی آواز حضور کو بھی سنا دی. ہائے ہائے، جنت میں حضرت آدم کو سنا دی، طور پر حضرت موسیٰ کو سنا دی. یار نے میٹھی بات، اور کعبہ قوسین پر مصطفیٰ کو سنا دی میٹھی میٹھی بات، سنا دی. ان کانوں نے بھی سن لی، اور سنا کر اب وہی امتحان. اب سنا کر اپنی بات قریب بٹھا کر اب انتظار کیا. پوچھا محبوب کوئی خواہش ہو تو عرض کر. ہائے 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 ہائے، اس مقام پر ہائے ہائے آواز سنا کر پوچھا محبوب کچھ عرض کرنا چاہتا ہے تو کہہ لے. انہ هو السمیع البصیر، کوئی اور تیرے میرے سوا نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہے. تنہا ہے محبوب، جو عرض کرنا ہے کر لے، جو عرض کرنا ہے کر لے. ان کو موقع ملا اس مقام کے مقابلے میں مقام ادنا پر. یہ مقام اعلیٰ و عرفہ تھا بہت. ان کو موقع ملا تو عرض کی مولا دکھا دے. اللہ نے کلام کر کے پوچھا محبوب اب جو کہنا ہے کہہ لے، قربان جائیں اس عاشق کا جواب بھی سن لو. حضور نے التجا کی، کچھ نہیں مانگا. ہائے ہائے، نہیں کہا مولا دیدار دے. کیا عرض نہیں کیا مولا رب ارنی انظر الیک، نہیں کہا. اللہ پاک نے فرمایا محبوب جو کہنا ہے کہہ لے. اس عاشق نے کہا مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہنا یہ ہے کہ محبوب سب کچھ تیری نظر کرنے آیا. ہائے ہائے ہائے، سب کچھ تیری نظر کرنے آیا ہوں مولا. ساری بندگی تیری ہے تیرے لیے، ساری عاجزی تیرے لیے، میری جبین کے سجدے تیرے لیے، میری عبادتیں طاعتیں تیرے لیے. مولا کہنا کیا ہے؟ ایک ہی التجا ہے مولا سب کچھ تیری نظر کرتا ہوں، قبول کر لے. ہائے ہائے، عشق اس مقام پر تھا کہ کوئی طلب دیدار نہ تھی، طلب رویت نہ تھی. اس مقام پر طلب قربت نہ تھی. اس مقام پر جب موقع ملا تو کیا کیا مولا بس عاجزی بندگی پیش کرنے آیا. ہائے ہائے، عاجزی بندگی پیش کرنے آیا ہوں. میرے آقا نے عاشقوں کو عاشقی سکھا دی. ہائے ہائے، میرے مولا نے عاشقوں کو عاشقی سکھا دی. جب عرض کیا مولا عرض یہ ہے کہ سب کچھ تیری نظر ہے، تو اس نے کہا محبوب اگر تیری طلب کوئی نہیں، تیری درخواست کوئی نہیں، اور طلب یہ ہے کہ سب کچھ میرے لیے ہے، تو محبوب حکم ہوا پردہ اٹھا دیا. فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، پردہ اٹھ گیا. پھر محبوب تکتا رہا تکتا رہا تکتا رہا. آقا نے کوئی آرزو نہ کی، اس نے پھر کوئی پردہ نہ چھوڑا، کوئی حجاب نہ چھوڑا. عشق ہائے ہائے اپنے کمال پہ پہنچا.